انڈیا سے ایک کتاب چھپی پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم، سیرت غوث اعظم۔ وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے۔ اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کر، دونوں جنت میں سیر کر، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے، کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گیا۔ پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیے، تو اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر۔ مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ عقیدہ جس بندے کا، جس گروہ کا، جس مسلک کا، جس فرقے کا، جس تنظیم کا ہو، وہ بیت اللہ کا حج کرے، طواف کرے، ساری زندگی خیرات صدقات کرے، نوافل پڑھے، جہاد کرے، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پناہ ایسے جھوٹوں سے جو جھوٹ بول کر بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ جھوٹا انسان ہے جو ٹی وی پر بھی آتا ہے، یہ اس کی علمی حیثیت ہے۔ سیرت غوث پاک نہیں، اس کتاب کا نام ہے تذکرہ غوثیہ، تذکرہ غوثیہ کتاب ہے جس کو غوث علی شاہ نے لکھا ہے، غوث علی شاہ پانی پتی۔ اس نے غوث اعظم کے بارے میں نہیں، اس نے اپنے بارے میں یہ چیزیں لکھی ہیں، اور اس نے کہا کہ ان کا عقیدہ ہے جناب کتنے بڑے جھوٹی ہو۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ان کا عقیدہ ہے؟ تذکرہ غوثیہ کتاب کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ جلد 15 فتاوی رضویہ اور صفحہ نمبر 279 پہ لکھتے ہیں کہ تذکرہ غوثیہ جس میں غوث علی شاہ پانی پتی کا تذکرہ ہے، دلالتوں، گمراہیوں بلکہ صریح کفر کی باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب گمراہی پر مشتمل ہے، اور لکھتے ہیں کہ ایسی ناپاک بے دینی کی کتاب کا دیکھنا حرام، جس مسلمان کے پاس ہو جلا کر خاک کر دے۔ یہ تو کہتے ہیں ایسی کتاب کو جلا کر خاک کر دے۔ آپ ایسی جھوٹی کتاب کو لے کے اہل سنت پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کتنے بڑے خائن دھوکے باز ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کتاب کو جلا دو، یہ گمراہی ہے، یہ دلالتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یار ان کا عقیدہ ہے۔ کتنے بڑے جھوٹے انسان ہو، اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھتے ہو، کم سے کم تحقیق کر لیا کرو۔ اتنا بڑا جھوٹ اہل سنت پر۔ بھئی اہل سنت کے امام تو کہتے ہیں کہ جناب ایسی کتاب کو آپ جلا کر خاک کر دیں، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ غوث علی شاہ پانی پتی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی اللہ کی گستاخی کرے، وہ چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے دیوبندی، کوئی بھی ہو، گستاخ ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو غوث اعظم کہتے ہیں، غوث ایک اصطلاح ہے، جس طرح محدث حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہیں محدث اعظم، سب سے بڑا حدیث بیان کرنے والا۔ اب یہ زبیر علی زئی کو کہتے ہیں محدث اعظم پاکستان۔ تو غوث ایک اصطلاح ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں القول الدال علی حیات الخضری و وجود الابدال، الشیخ نوح بن مصطفیٰ رومی کی کتاب ہے۔
1070 हिजरी में अल्लाह को प्यारे हुए हैं। 1400 साल पहले उन्होंने ये किताब लिखी है। सफ़ा नंबर इसका 59 है, उस पर लिखते हैं कि कुतुब वयुसम्मा गौसन, जो कुतुब है उसको गौस भी कहते हैं। सफ़ा नंबर 59 पे आप देख सकते हैं, कुतुब जो है उसको गौस कहते हैं। यानी ये इस्तिलाह है, जिस तरह हदीस की इस्तिलाह होती है सही, ज़ईफ़, मौजू और मुनक़ते, तो इसी तरह तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में एक गौस, कुतुब को गौस कहते हैं। और उनमें जितने भी कुतुब हैं उनमें जो बड़ा होता है उसे गौस आज़म कहते हैं। यह मदद का माना नहीं लिया गया, ये एक इस्तिलाह है गौस आज़म, यानी जितने भी गौस हैं, जितने भी कुतुब हैं, उनसे जो बड़े हैं उन्हें कहते हैं गौस आज़म। यानी कुतुब के जितने भी दर्जे हैं उनमें से सबसे आला दर्जा है गौस आज़म का दर्जा। तो ये कितने बड़े झूठे हैं। सीरत गौस पाक नहीं बल्कि तज़किरा गौसिया किताब का नाम है। ये झूठ बोल के अवाम को गुमराह करते हैं, और ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। गुस्ताखी है अल्लाह तबारक व तआला की, और जो गुस्ताखी करेगा चाहे कोई भी हो, सुन्नी उसे माफ़ नहीं करते। आला तो क्या लिखा है कि उस किताब को जलाकर खाक कर दो। जनाब उन बातों को आप मुसलमानों पर फिट करते हैं, अहले सुन्नत पर फिट करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बेवकूफ़ जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं। अल्लाह करीम ऐसे शरीरों के शर से आपको महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।